اس صورت میں جتنا آپ غور کریں گے نا، جتنا اس قصے کو بار بار پڑھیں گے، اتنا ہی ہر ایک، چاہے پیرنٹس ہو، بچے ہوں جو کسی بڑے عہدے میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی چھوٹے عہدے پر ملازمت کرتے ہیں، ان کے لیے، جس کے پاس بہت ساری آسائشیں، مال ہے، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ جو ستائے گئے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، اور جو ستانے والے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے۔ اور محسن کیا ہوتا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس صورت سے، اور صبر کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر حالات کیسے بھی ہوں، کیسے رہنا ہے۔ حالات جب اچھے ہوں تب تو انسان بھلائی کر ہی لیتا ہے، لیکن حالات اچھے نہ ہونا، انسان کسی پریشانی میں ہو تو لوگ پھر انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اچھے حالات ہوں گے تبھی ہم نیک ہوں گے، دین کی طرف آئیں گے۔ مگر اس قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے حالات کا انتظار نہیں کیا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ دین پر چلنے کے لیے یا اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے جہاں پر بھی وہ تھے، چاہے غلام تھے، چاہے جیل میں تھے، یا قحط تھا کہ ابھی تو یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو خود میں جیل میں ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح دیکھتے رہنا تو پھر تو انسان کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو زندگی ہے، کچھ نہ کچھ لگا رہے گا، اور اللہ یہی دیکھے گا کہ کن حالات میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ قیامت کے قریب تو حالات اور بھی ورس ہو جائیں گے، بھلائی تو بہت ہی کم رہ جائے گی۔ دیکھتے ہیں آیت کو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے نا، اور جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی آیات کہلاتی ہیں۔ آسمان و زمین، چرند پرند، درخت، پھول، پتے، سب یہ آیات ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہیں۔ انسان یہ نشانیاں دیکھے تو ہونا کیا چاہیے؟ قرآن کی ان آیات کو پڑھے اور اپنے رب کو پہچان لے، کائنات میں بکھری نشانیوں کو دیکھے اور اپنے رب کو پہچان لے، سوچے اس پر۔ لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، وہ گزرتے رہتے ہیں ان پر۔ مرہ یمرو کہتے ہیں ایسے گزرنے کو کہ بغیر سوچے سمجھے انسان گزرے، کوئی غور و فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، گزرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور جب اس پر سے گزرتے ہیں نا تو منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے یہاں پر اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اس کو نہیں پہچانتے، ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ آسمان دیکھ لیا، کوئی خوبصورت سین دیکھ لیا تو بس اتنا کہتے ہیں واو بیوٹیفل، اب غور نہیں کریں گے کس نے یہ بنایا ہے، اس کی کلرز دیکھ کر یہ کیسے نظام چل رہا ہے، اس کی خوبصورتی یہ کیسے سب بن گیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کروڑوں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، خود ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کائنات میں کتنے ہی رنگ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم دیکھ کر گزر جاتے ہیں، روزانہ کتنے ہی سینز ہمارے سامنے بدلتے رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دیکھ کر خالق کو پہچان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گلہ کیا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں آسمانوں میں، زمینوں میں، تاکہ تم پہچانو، اور خود سے بھی پوچھے نا کہ کیا میں بھی تو ان میں سے نہیں ہوں کہ کسی نشانی کو دیکھ کر، کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر بس ہائے کتنی پیاری ہے اور بس۔ یہ تو کافر بھی کہے گا کہ کتنی پیاری ہے، لیکن ایک رب کو پہچاننے والے میں اور ایک کافر میں فرق ہونا چاہیے نا، کہ نہیں؟ کیا دونوں کی بات ایک جیسی ہونی چاہیے؟ وَمَا يُؤْمِنُ، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ کے ساتھ، الا، مگر، وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب اکثریت لوگوں کی اللہ پر بھی ایمان لاتی ہے اور ساتھ ساتھ شرک کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اکثر ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو مان کر شرک کرتے ہیں۔ اہم پوائنٹ ہے یہ بہت، اس لیے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن بن گیا ہوں، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایمان لے آئے اور بالکل مومن بن جائے۔ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگ شرک نہیں چھوڑتے۔ اب یہ شرک کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ شرک کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا صرف بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے، تو ہم تو یہ نہیں کرتے۔ ہماری اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ ہم شرک سے بری الذمہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان رکھ کر بھی شرک کرتے ہیں۔ وہ ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے نا، تو یہ بزرگ خاص لوگ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا مزاروں پر جا کر ماتھے ٹیکے جائیں،
سجدے کیے جائیں، ان سے دعائیں مانگی جائیں، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ وہ پہلے بتوں سے مانگا کرتے تھے، کیا وہ اتنے پاگل تو نہیں تھے نا کہ ایسے ہی پتھر کے بت کھڑے کر لیے ہوں؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، نائلہ بت ہے، منات ہے، لات ہے، انہوں نے بھی بزرگوں کے ہی یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ پھر پیروں کو بیٹھے بیٹھے پکارتے ہیں، اے داتا۔ کیا یہ ان بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پکارنا اور ہم سے مانگا کرنا؟ کس نے یہ تعلیم دی ہے؟ بزرگوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، انہوں نے بہت کام کیے ہیں، دین کی خدمت کی ہے، قابل احترام ہیں وہ، اللہ اور ان کا معاملہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس جا جا کر مانگنا، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں سنتے ہیں، وہ حاضر و ناظر ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ہیں تو ان سے مانگو۔ تو یہ شرک نا آج مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ غائب کا علم جاننے والا ہے اور وہ ہماری حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے، یہ سب شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے نا جس پر کوئی معافی نہیں ہے اگر اسی حالت میں مر گیا انسان، اور جس چیز میں سے ذرا سا بھی شرک کی بو آئے نا اس کو چھوڑ دیں۔ اور شرک کی ایک ایسی فارم جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ شرک ہے، وہ ہے ریاکاری۔ انسان یہ سوچے نا کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یہ اللہ تو راضی ہوگا، مگر وہ بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے، اس کو بھی خوش کر دوں، یہ بھی سب شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے ڈرتے تھے نا کہ کہیں میری امت میں نہ آ جائے، وہ یہ شرک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے جس چیز کا خطرہ ہے اس میں سے خطرناک شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ اسی طرح اللہ رسول کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ بعض نے قرآن کی قسم کھانے کی اس لیے اجازت دی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بعض نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت مانگنا، نیاز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شرک کو سمجھیں اس سے پہلے کہ دنیا سے چلے جائیں اور پتہ بھی نہ ہو کہ ہم شرک کر رہے تھے۔ ہمیں جوڑنے کے لیے نا یہ آیت کافی ہے۔ افامینو، کیا امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں سے ایک ڈھانپ دینے والا ان پر عذاب آ جائے؟ ان کو فکر نہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، ایسا عذاب ان پر آ جائے جو ان کو ڈھانپ لے۔ کیا ہوتا ہے ڈھانپ دینے والا عذاب؟ جیسے پچھلی قوموں پر آیا کہ کوئی چیز بھی نہیں بچی، ایسے ڈھانپ دیا تھا ان کو عذاب میں۔ اسی طرح زلزلے، سیلاب، سونامی وغیرہ، تو انسان ڈرتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا عذاب اس پر آ جائے؟ ہم کتنی ہی نیوز ایسی دیکھتے ہیں نا، کیا پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں یا بے فکر ہو کر وہی کام کرتے رہتے ہیں؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، آ جائے ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑی، اچانک سے، اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں، انہوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے دنیا میں پکڑ نہیں بھی آتی، عذاب نہیں بھی آتا، لیکن کیا ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ جس قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اچانک سے آ جائے تو، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو؟ اور واقعی میں قیامت اچانک ہی آئے گی، کوئی فورکاسٹ نہیں بتا سکتا، پوری دنیا میں قیامت برپا ہوگی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو کیا ڈرتے نہیں ہیں؟ ہم سوچتے ہیں نا ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو یہ نشانی پوری ہونی رہتی ہے، وہ نشانی پوری ہونی رہتی ہے، تو یہ تو ایک قیامت ہے نا جو ہر جگہ آئے گی، اور ایک انسان کی موت ہے، وہ انسان کی قیامت ہے، انڈیویجول قیامت بھی تو ہے نا، ہر ایک کی جو اس کی موت ہے، اور وہ بھی کسی کو بتا کر نہیں آئے گی۔ لا یشعرون، کس دن کس وقت ہے وہ بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ تو نہیں ڈرتے کہ اچانک موت آ جائے، صبح میں نہ اٹھ سکوں؟ تو یہ موت کا خوف نہ انسان میں ہونا چاہیے، تبھی وہ نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ قل ھذہ سبیلی، آپ کہتے ہیں یہ ہے میرا راستہ، اے نبی آپ علی اعلان کہہ دیں کہ یہ ہے میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میرا راستہ کیا ہے؟ کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ حق کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ جو اللہ سے کنیکٹ کر دینا، میں تم کو اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہاں پر سبیلی آیا، سبیل، سبل نہیں آیا، سبل جمع ہوتی ہے یعنی بہت سارے راستے،
جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا، اتنے ہی ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے، سبھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ وہ کسی نے مثال دی کہ اب پہاڑ ہے، سب نے ٹاپ پر پہنچنا ہے، اب کوئی ادھر سے چڑھے یا ادھر سے چڑھے کیا فرق پڑتا ہے، جانا سب نے ٹاپ پر ہی ہے، کیا حرج ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کر لو۔ قرآن کہتا ہے حق کا راستہ صرف ایک ہی ہے، باطل کے راستے سبل ہیں، بہت سارے ہیں، مگر حق کا سبیل ہے۔ اور پرابلم یہ ہے نا کہ سارے راستے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے، صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ کیا تھا؟ اللہ سے جوڑنا اور آخرت کی فکر پیدا کرنا۔ تمام پیغمبروں کا یہی راستہ رہا ہے، علی بصیرۃ، اور میں بصیرت کے ساتھ یہ دعوت دیتا ہوں۔ بصیرت مطلب پوری سمجھ، پورے شعور کے ساتھ، ایسے نہیں کہ کسی نے کسی کو کسی راستے پر بھی لگا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں، پوری معرفت، پوری دانائی کے ساتھ، کانشیسلی، پوری سمجھ کے ساتھ۔ سب پیغمبروں نے پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ بلایا ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے کہ جب انسان خود بھی کنونس نہیں ہوتا نا، تو دوسرے کو بھی کنونس نہیں کر سکتا۔ خود ہی اگر آپ کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوگی، خود ہی کانفیڈنس نہیں ہوگا، کنفیوژن ہوگی، بات صحیح طریقے سے آپ پھر پہنچا بھی نہیں سکتے، دوسرے کو اس طرف بلا ہی نہیں سکتے۔ تو نبی بصیرت کے ساتھ بلاتے تھے، انا ومن اتبعنی، اور میں بھی اسی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرف بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتا دیں یہ میرا راستہ ہے، اور میں بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں اس طرف۔ میں بھی بلاتا ہوں اور وہ جو میرے فالورز ہیں وہ بھی بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے فالورز کون تھے جنہوں نے بلایا اس طرف؟ صحابہ، بہترین لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بیسٹ پیپل ہیں، جن کے قلوب پاک اور علم گہرا ہے، تکلف کا ان میں نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی خدمت اور صحبت کے لیے چوز کیا تھا، تو تم انہی کے اخلاق، آداب اور طریقوں کو سیکھو، کیونکہ وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آپ خود ہی دیکھیں کہ کوئی صحابی بھی ایسے نہیں بیٹھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں پھیل گئے تھے اور اس مشن کی تکمیل کی، سب اللہ کی طرف بلانے والے بن گئے تھے۔ اور اگر ہم اس کا عمومی جنرل معنی لینا، تو ہر وہ آدمی جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے، اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ وہ بھی یہی کام کرے کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں کہ جو بھی آپ کے فالورز ہوں گے نا، وہ اسی طرف بلانے والے ہوں گے، وہ یہ کام کرنے والا ہوگا۔ جو بھی اتباع کرنے والا ہوگا نا آپ کو، اس کی یہ کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف بلائے گا۔ تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فالورز بننے کے لیے اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ جو بھی کوئی دعویٰ کرے امتی ہونے کا، الحمدللہ ہم سبھی کرتے ہیں نا، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اس راستے کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم کیسے کریں، ہم تو خود ہی ابھی سیکھ رہے ہیں، دعویٰ بہت اوپر لیول کا ہے، مگر میں آپ کو ایک لیول بتاتی ہوں جو فرسٹ سٹیپ بھی ہے، اور اس میں کوئی بڑے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا کچھ آتا ہو، نہیں، ٹھیک ہے علماء کے لیول تک نہیں، مگر فرسٹ سٹیپ سب کے لیے مسٹ ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہم کیسے بات کرتے ہیں لوگوں سے، کہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کیا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر قیدیوں نے کہا تھا کہ یہ محسن ہے، انہوں نے کوالٹیز دیکھی تھی نا، پھر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں، ان کا نام تو نہیں تھا نا محسن، ان کا کردار تھا، اخلاق تھا۔ تو یہ سب پر مسٹ ہے کہ آپ کریکٹر میں بہترین مسلمان بن کر دکھائیں، پھر لوگ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کیسا ہے۔ یاد رکھیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں۔ آپ جہاں جاتے ہیں نا، آپ لوگوں پر ایک اثر چھوڑتے ہیں، وہ آپ کے آثار ہیں، آپ کی وجہ سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی میسج ملتا رہتا ہے، اور وہ میسج کیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ نا لیسٹ دعویٰ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہر ایک پر ضروری ہے۔ اب خود ہی سے پوچھیں، خود ہی سے سوچیں
کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی میری اتباع کرے گا، جو بھی میرا امتی خودی کو کہے گا، وہ یہی کام کرے گا کہ وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تسبیح بیان کرتا ہوں، اور میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اس میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مگر مردوں کو ہی بھیجا۔ نوحی الیہم، اور ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی جو نبی ہم نے بھیجے ہیں وہ مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یہ جو اتنے حیران ہوتے ہیں نا کہ رسول انسان کیسے بن کر آ گیا، کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا، تو یہ جواب ہے کہ یہ کون سی نئی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی جو آئے تھے وہ بھی انسان ہی تھے، مرد تھے۔ دوسری بات کہ کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ بعض تفاسیر میں کہ شاید حضرت مریم نبیہ تھیں، لیکن قرآن انہیں صدیقہ کہتا ہے، نبیہ انہیں نہیں کہا گیا۔ جو فرشتے ان پر آئے تھے نا، تو الہام تو آ سکتا ہے، لیکن قرآن میں نبیہ ان کو نہیں کہا گیا، نبی مرد ہی آئے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ تمام نبی انسان ہی تھے، کیونکہ کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے بنے تھے، حالانکہ فرشتے نور سے بنے ہوتے ہیں۔ اور کہاں سے تھے؟ من اہل القریٰ، یعنی شہروں سے نبی اٹھائے گئے۔ یہ جو عرابی لوگوں میں سے یا بدوؤں میں سے جو کہ بالکل اکھڑ مزاج ہوتے ہیں نا، ان میں ایک سختی بھی ہوتی ہے ان کے مزاج میں، تو شہروں میں سے جب نبی آئے، جیسے شہروں میں کوئی بات ہو تو فوراً پھیل بھی جاتی ہے نا، کسی چھوٹی سی جگہ پر کوئی بات ایسے نہیں پھیلتی، اس لیے شہروں میں بھیجا گیا تھا ان کو۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ اتنے حیران ہوتے ہیں، کیا یہ زمین پر نہیں چلے پھرے، انجام نہیں دیکھا انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، جھٹلایا ان کی بات کو، اور یہ کہتے تھے کہ اگر فرشتے اترتے تو پھر ہم مانتے، دیکھا نہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کا مطلب قرآن ہمیں ابھارتا ہے اس چیز پر کہ ہم چلے پھریں، دیکھیں دنیا میں، جس کو ہم سیر کہتے ہیں نا، یسیرو۔ وہ سیر صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی ہوٹل میں جا کر آرام سے لیٹ جانا، سیر کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو مومن کی سیر ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر کھنڈرات ہیں، یا ایسے میوزیمز ہیں کہ دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ میوزیمز کا کتنا لوگ شوق رکھتے ہیں نا، لیکن اس کے بعد کیا، اس سے کچھ سبق لیا؟ اور جب ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں نا ہسٹری میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم نے یہی سمجھا کہ ہم بیسٹ ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، ہم سے طاقتور کوئی ہے نہیں، ہم کیوں رسولوں کو مانیں؟ تو بتایا گیا بڑی قوموں نے ایسا سوچا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، البتہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ یاد رکھنا، آخرت کا گھر بہتر ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے یہاں کی چیزوں سے۔ اور خیر کس کے لیے ہوگی؟ بیسٹ انجام کس کا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا۔ جانا تو سب نے ہے، مگر کس کے لیے خوشی کا سامان ہوگا وہاں پر؟ کس کو خوش کر دے گا؟ وہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو ڈر ڈر کر رہے گا یہاں پر۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اگر عقل ہے تو بات سمجھ نہیں آئی؟ پھر بھی کیا مشکل ہے سمجھنے میں؟ حتی اذا استیأس الرسل، جب مایوس ہو گئے رسول، جب مایوس ہو گئے نا رسول کس چیز سے؟ وظنوا، اور گمان کیا، رسولوں نے سمجھ لیا تھا، انہم قد کذبوا، اس کی نا ایک اور قرات بھی کی گئی ہے کذبوا، تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو رسولوں نے سوچا کہ ہم جھٹلائے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ مطلب کہ جب رسولوں نے سوچ لیا نا کہ ہم پر اور کوئی اب ایمان نہیں لانے والا، اور وہ مایوس ہونے لگے، تو آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح لیں، حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور لوگوں نے سمجھا کہ انہم، کہ وہ رسول کذبوا، ان رسولوں نے جھوٹ بولا ہے،
جاءہم نصرنا، تو اس وقت آ گئی ہماری مدد۔ لوگوں نے جب یہ سمجھا نا کہ یہ رسول جھوٹ بول رہے ہیں ہم سے، کیسے؟ وہ کب سے کہہ رہے تھے نا عذاب لے آؤ نا، کیوں نہیں لاتے؟ کہاں ہے عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو؟ تو تب ہماری آ گئی مدد رسولوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئی؟ جب مخالفت پورے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یوں لگا کہ پیغمبروں کی بات بالکل ختم ہو گئی ہے، اور لوگوں کو لگنے لگا کہ اگر ان کی بات سچی ہوتی نا تو اللہ ان کی ضرور مدد کرتا، عذاب بھیجتا۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کیسے گزری۔ اس کے بعد آیا کہ اب ہجرت کر لیں، اور اس میں بھی آخری سال کتنے مشکل تھے، کیونکہ کسی قوم میں ذرا سے بھی اگر خیر باقی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دیتا رہتا ہے، لیکن جب خیر بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم، کوئی ایمان لانے والا نہیں رہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر بچا لیا جس کو ہم نے چاہا، نجات دے دی جس کو ہم نے چاہا، یعنی انبیاء کو اور ایمان والوں کو۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو پھرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بڑی قومیں آئیں جو بہت طاقتور تھے، خود کو کہتے بھی تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، لیکن جب عذاب آیا تو خود کو نہیں بچا سکے، نہ ہی پھیر سکے اس عذاب کو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھیرا نہیں جاتا مجرم قوم سے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، تحقیق ان رسولوں کی خبروں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ جتنے بھی رسولوں کے قصے ہیں نا، اور جو ہم نے ابھی قصہ پڑھا ہے، سب میں عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ دیکھیں جب یہ سورت شروع ہوئی تھی نا تو آیا تھا کہ یہ آیات ہیں، سائنس ہیں، اس میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب جب یہ سورت اینڈ ہو رہی ہے تو عبرت ہے، سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ عبرت کے لیے نا ایک ایک بات پر، ایک ایک آیت پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پھر پیچھے جاؤ، پھر اس کو پڑھو۔ اگر تم غور و فکر کرنے والے ہو نا، عبرت اگر چاہیے، سبق لینا چاہتے ہو، تو بہت غور و فکر چاہیے اس کے لیے، بڑی سمجھ، بڑا ٹائم دینا پڑے گا اس کو۔ تو سارے قصوں میں اور ابھی جو پڑھا ہے، بہت ساری اس میں عبرت کی باتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں اس میں، لیکن اسی کے لیے جو عقل والا ہوگا وہی اس سے عبرت پکڑے گا۔ جو عقل والے ہوں گے نا، وہ جیسے یہ ڈرامہ ہے بڑا مزے کا تھا، ناول ہے بڑے مزے کا تھا، اس طرح سورہ یوسف بھی بڑی مزے کی تھی، اس طرح کر کے نہیں رکھ دیں گے۔ بار بار ان آیات پر غور کریں گے، ان سے سیکھیں گے، اپنے لیے سبق نکالیں گے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات جو خود بنائی ہو۔ حدیث سے مراد قصہ یوسف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، فیری ٹیل نہیں ہے، ریئل سٹوری ہے، کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے کہ خود بنا لی ہو، نہیں، بالکل سچائی کی بات ہے۔ اور پھر حدیث کا معنی قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ تصدیق کرتی ہے اس سے جو اس سے پہلے آئی تھیں، یعنی تورات اور انجیل۔ وہ دونوں کتابیں تھیں تو قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور قصہ یوسف کو بھی اگر لیا جائے تو وہاں بھی مینشن کیا ہوا تھا، لیکن اس طرح ڈیٹیل میں ایسے سارے ایونٹس کو نہیں بتایا گیا تھا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا۔ تو یہ قصہ یوسف اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو وہاں تھوڑا بہت بتایا گیا تھا۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا تفصیل سے بیان ہے، اس میں ڈیٹیل سے بیان ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس پر ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کریم کنفرم کرتا ہے جو پچھلی کتابوں میں آیا، پچھلی کتابوں کے اندر جو بھی آیا تھا نا، اس کی کنفرمیشن ہے قرآن میں۔ تورات انجیل میں جو باتیں تھیں، قرآن اس کو کنفرم کرتا ہے کہ کون سی باتیں اس میں ٹھیک تھیں اور کون سی باتیں بعد میں انہوں نے خود شامل کر لی ہیں، اور تفصیل ہے اس میں۔ اب ہم کہیں کہ ہر سوئی بٹن بلڈنگ سے لے کر اس میں کوئی تفصیل مجھے تو نہیں ملتی، نہیں، یہ تفصیل نہیں، بلکہ دین میں انسان کو جو بھی چیزیں چاہیے نا، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، حکومت کو کیسے چلانا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، دین کے معاملے میں، زندگی کے معاملات میں انسان کو جو بھی چیزیں چاہیے نا، وہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ لیکن رہنمائی اور ہدایت وہی پائیں گے جو ایمان لائیں گے اس پر۔ ظاہر ہے باقی لوگ تو ایسے ہی پڑھ کر گزر جائیں گے کہ اچھا ایک واقعہ ہوا تھا،
لیکن ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے گا اس پر، کیونکہ جو چیزیں وہ اس سے سیکھے گا نا تو وہی اس کو اپنی زندگی میں رحمت نظر آنے لگے گی، اور یہ کام صرف ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔